بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید وعاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اتنا بڑا مجمع آج یہاں پر سرزمین سنبھل میں گووندپور میں یہ ٹھاٹے مارتا ہوا حسینیوں کا سمندر یہ اعلان کر رہا ہے کہ کربلا میں یزید ہار گیا حسین جیت گیا. آئیے اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں. آخری آدمی تک میرے ساتھ درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و اہل بیتک یا حبیب اللہ و اصحابک یا رسول اللہ و ازواجک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے جشن مولا کائنات میں قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا،
پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ آیت کے آغاز میں ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کا خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ خطاب ہی ایمان والوں سے کر رہا ہے، اللہ کا خطاب بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی 114 سورتوں کو اٹھا کر دیکھ لو، قرآن مجید کے 114 سوروں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں۔ 86 سوریں مکے میں اترے، 28 سورتیں مدینے میں اتری۔ چاند اور سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورتیں جو مکے میں اتری ہیں، اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مگر 28 مدنی جو سورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اللہ نے الگ الگ مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے، دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے، مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا کرے پروردگار؟ اللہ حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ مالک تیری اطاعت کرے، ہاں ہاں میری اطاعت کرو۔ پروردگار پاسبل کیسے ہے؟ مالک ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ تیری اطاعت کرے؟ کہا کیوں ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا پروردگار وجہ یہ ہے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صاحبان علم کا مجمع ہے نا بھائی، حسینیوں کا مجمع ہے نا۔ پروردگار اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ تو وحدہ لا شریک ہے، جو دکھائی دے دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر میں کہوں شبیر وارسی کی اطاعت کرو تو میری اطاعت تو تب کرو گے نا جب مجھے دیکھو گے میں کیسے کھاتا ہوں، کیسے پیتا ہوں، کیسے سوتا ہوں، کیسے جاگتا ہوں، کیسے اٹھتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں، کیسے دیکھتا ہوں، کیسے سنتا ہوں، کیسے لکھتا ہوں، کیسے پڑھتا ہوں، کیسے چلتا ہوں، کیسے بولتا ہوں، تبھی تو میری اطاعت کرو گے نا۔ پروردگار تجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور میرے مالک ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم موسیٰ کی امت کے جیسے ضدی نہیں ہیں جو یہ ضد کریں کہ پروردگار کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ بھائی آپ کو کچھ واقعہ یاد آیا؟ بھائی موسیٰ کی امت نے، قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی کہ پروردگار کو دیکھیں گے تو مانیں گے، خدا کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے عرض کیا پروردگار میری امت ضد کر رہی ہے، تجھے دیکھے گی تو تجھ پر ایمان لائے گی۔ اللہ نے کہا موسیٰ
تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں دکھائی نہیں دے سکتا، میں جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہوں۔ موسیٰ نے کہا پروردگار امت ضدی ہو چکی ہے، ضد میں اڑ گئی ہے۔ اللہ نے کہا تو ضدیوں کا علاج بھی میرے پاس ہے، ایک کام کرو موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، کیا ہوا؟ کہا ایک نور چمکا، پوری توجہ، ایک نور چمکا، کیا ہوا؟ کہا موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی، موسیٰ جیسا نبی غش کھا کر بے ہوش ہو گیا، موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، مولوی پڑھ کر آگے بڑھ گیا، علی والا وہی رک گیا۔ پوری توجہ، میں نے کہا مولوی میں تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے یہ تو بتا دیا کہ موسیٰ کی امت ہلاک ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہوئے، مگر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ امت کب ہلاک ہوئی، موسیٰ کب بے ہوش ہوئے؟ کہا جب اس نور کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا جب دیکھ لیا تو خدا کہاں رہا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوہ طور پر جو نور چمک رہا تھا وہ نور خدا نہیں، نور مصطفیٰ تھا۔ جو نور چمک رہا تھا کوہ سینا پر وہ نور الہی نہیں، نور محمدی تھا، وہ نور علوی تھا۔ تو پروردگار بندے تیری اطاعت کیسے کرے؟ مالک تو تو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے آگے بڑھ کر کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دیکھو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا، ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ پروردگار تیرے بندے یہ ثابت کیسے کریں کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے محمد کے پیچھے چلو۔ پوری توجہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ کہہ رہا اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے پیچھے چلو، تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا سنبھل کے مسلمانوں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا پروردگار بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی اطاعت تیری اطاعت ہے، رسول کا حکم تیرا حکم ہے، رسول کی پیروی تیری پیروی ہے، مگر میرے مالک زمانے والوں پر وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرا نبی ساری کائنات کی مخلوق کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھے گا، مگر ہر آنکھ میں، ہر گناہگار نگاہوں میں وہ توفیق و قوت و صلاحیت اور شرف اور طاقت نہیں ہوگی کہ ہر آنکھ اب میرے نبی کا جلوہ دیکھ سکے، تیرے رسول کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پروردگار 1400 برس ہو گئے تیرے نبی کو پردہ کیے ہوئے، اب تیرے رسول کے بعد امت کس کی اطاعت کرے؟ تیرے نبی کے بعد بندے کس کے پیچھے چلے؟ تیرے نبی کے بعد مسلمان کس کا حکم مانے؟ اللہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھو صاحب امر کی اطاعت کرو۔ پوری توجہ، دیکھو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے،
ملا کا بیان نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہوا اولِ الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب صاحبان امر ہے کون؟ پوری توجہ. یہ صاحبان امر کون ہے کہ جس کو رسول کے بعد جس کے پیچھے چلنا ہے. صاحبان امر وہ ہے رسول کے بعد جس کی اطاعت کرنی ہے. صاحبان امر وہ ہے رسول کے بعد جس کا حکم واجب و لازم ہے. تو بھائی یہ صاحبان امر ہے کون؟ میں نے کہا مولویوں تم بتاؤ صاحب امر کون ہے؟ مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں. بھائی پوری توجہ پوری توجہ. میں نے کہا مولویوں صاحبان امر کون ہیں؟ مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں. میں نے کہا تو کہے گا میری جان، اس لیے کہ تو چاہتا ہے امت تیرے ہی پیچھے چلے. پوری توجہ. اب الگ الگ نظریے بن گئے. کسی اور نے کہا صاحب امر جو ہے وہ مولوی ہوتا ہے، کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہوتا ہے، کسی نے کہا صاحب امر وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. الگ الگ نظریے لوگوں نے بنا لیے. پوری توجہ کیجئے گا. اور آج ملت اسلامیہ میں یہ جو اختلاف ہے، آج جو مسلمانوں کے 73 فرقے بن گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ 1400 برس سے مسلمان آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ رسول کے بعد امت پر کس کا حکم واجب ہے، رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے، رسول کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے، رسول کے بعد کس کی پیروی کرنی ہے. میں نے قرآن سے ہی پوچھا پروردگار تو ہی بتا دے کہ صاحب امر کون ہے. اب پوری توجہ میری طرف. میں نے کہا اللہ تو ہی بتا صاحب امر کون ہے. تو اللہ نے آیت کا جواب آیت میں ہی دے دیا. وہ اس طرح کہ اللہ نے جب اپنا ذکر کیا تو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا کا جملہ استعمال کیا. اس کے بعد جب اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو تو اللہ نے پھر کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو. پھر اطیعوا کا جملہ کہا. مگر رسول کے بعد جب اللہ نے صاحب امر کا ذکر کیا تو الگ سے اطیعوا نہیں کہا. پوری توجہ. اللہ نے رسول کے بعد فوراً کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحب امر کی اطاعت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صاحب امر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا. پوری توجہ. جو بھی صاحب امر ہوگا اس کے اور رسول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوگا، وہ بلا فصل ہوگا. یا جملہ بدل کر کہہ دوں، جو بھی صاحب امر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، وہ رسول کے ساتھ ہوگا. پوری توجہ. جو بھی صاحب امر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، رسول کے ساتھ ہوگا. اگر سوتے ہوئے دیکھنا ہے شب ہجرت کے بستر پر دیکھنا، اگر جاگتے ہوئے دیکھنا ہے تو غدیر کے منبر پر دیکھنا. ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے موسلا دھار برسات علی کے نعرے کا ہونا چاہیے تاکہ زمانے کا جو منافق جس بل میں بھی چھپا ہوا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری لگنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام. جو بھی صاحب امر ہوگا وہ رسول کے بعد نہیں ہوگا، وہ رسول کے ساتھ ہوگا. اور امت اسی بات پر جھگڑ رہی ہے آج تک. سارے مسلک اسی بنیاد پر بنے کہ امت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ رسول کے بعد کس کا حکم ماننا ہے، رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے. حالانکہ حدیث موجود تھی، حدیث رسول موجود ہے،
کنزُل امال جیسی اہل سنت کی مستند اور معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہے اور علی دوسرے طرف چل رہے ہیں، تو نبی فرماتے ہیں میرا یہ حکم ہے آدم کی اولادوں کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے چلنا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کعبے میں ولایت، کعبے میں ولایت، مسجد میں سعادت، ہم سب کا مولا۔ اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ تم یہ دیکھو کہ آدم کی تمام اولادیں ایک طرف چل رہی ہیں اور علی دوسری طرف چل رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں میرا حکم ہے، آرڈر ہے، حکم ہے، آدم کی اولادوں کے پیچھے مت چلنا، علی کے پیچھے چلنا، اس لیے کہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج مسلمانوں میں گمراہ وہی ہے جو علی کے پیچھے نہیں ہے۔ پوری توجہ، نبی نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے اس کے بعد ایک انوکھا جملہ کہا، آقا نے دعا کی، اے اللہ، اے رب کریم، اے پروردگار، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر حق موڑے، نہیں، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑے۔ توجہ کیجئے گا، اگر نماز حق ہے، اگر روزہ حق ہے، اگر حج حق ہے، اگر زکوٰۃ حق ہے، تو دیکھو علی کے پیچھے ہے کہ نہیں۔ پوری توجہ، اگر علی کے پیچھے نہیں، اگر علی کی محبت نہیں ہے تو نماز نماز نہیں ہے، ورزش ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو سجدہ سجدہ نہیں، ٹکر ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو روزہ روزہ نہیں، فاقہ ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو حج حج نہیں ورنہ تفریح ہے۔ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو مسلمان مسلمان نہیں ہے، اپنے دور کا مروان ہے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، چمن چمن گلی گلی، چمن چمن گلی گلی، نعرہ حیدری۔ یہ دیکھو، نماز پڑھ رہے ہو تو نماز علی کے پیچھے ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میرے مالک، تو کہہ دیتا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، نماز تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ مالک، تو کہہ دیتا میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، تو کہہ دیتا میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ اچھا سب کچھ چھوڑ دو، تو کہہ دیتا میں مولویوں کے ساتھ ہوں، سب خوش ہو جاتے۔ پروردگار، تو نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزے داروں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وجہ یہ ہے مسلمانوں کہ اگر اللہ یہ کہتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو 1400 برس بعد بھی مسلمان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کربلا میں اللہ کس کے ساتھ تھا، حسین کے ساتھ یا یزید کے ساتھ، اس لیے کہ نمازی یہاں بھی تھے، نمازی وہاں بھی تھے، روزے دار یہاں بھی تھے، روزے دار وہاں
وہاں بھی تھے، حاجی یہاں بھی تھے، حاجی وہاں بھی تھے۔ اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ یزید جبر کرنے والا تھا، حسین صبر کرنے والے تھے۔ حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدر۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں حسینیوں کے ساتھ ہوں۔ نماز حسین کے ساتھ ہے تو قبول، نماز روزے یہ حج و زکات حسین کے ساتھ ہے تو قبول۔ پوری توجہ، اگر حسین کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں۔ میں دلیل دوں؟ اچھا سارے مسلمان بیٹھے ہیں، ایک بات بتاؤ، کوئی دیوانہ بھی ہو وہ بھی اس کا جواب دے دے گا۔ یہ بتاؤ نماز اگر کوئی یزید کے ساتھ پڑھے تو کیا قبول ہوگی؟ عام مسلمان بھی کہے گا نہیں، یزید ظالم تھا، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اگر نماز کوئی یزید کے ساتھ پڑھے تو قبول ہے، روزہ کوئی یزید کے ساتھ رکھے تو قبول ہے، سجدہ کوئی یزید کے ساتھ کرے تو قبول ہے۔ اچھا تمہیں پتا ہے کربلا میں ایک شہید ہیں، اس شہید کا نام ہے حر رہائی، حر رہائی۔ کون ہے حر؟ یزید کے لشکر کا فوجی، بہت بڑا سپاہی، زندگی بھر یزید کے ساتھ رہا، اس کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں نا۔ 9 محرم کی رات تک حر یزید کے ساتھ تھا، یزید کے لشکر میں تھا، نماز قبول ہوئی؟ نہیں نا۔ رات کے وقت حر ٹہل رہا ہے اپنے خیمے میں، حر کا بیٹا آیا، آ کے کہنے لگا بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ حر نے کہا میرے سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیسی بات؟ کہا ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم۔ پوری توجہ۔ بیٹے نے کہا بابا فیصلہ کیا ہے؟ حر نے کہا میں دنیا پہ ٹھوکر مارتا ہوں، میں نبی کے نواسے کا دامن تھاموں گا۔ حر کے بیٹے نے کہا بابا نیک ارادہ کیا ہے تو ابھی فوراً چلیے۔ حر نے کہا نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، اگر رات کے اندھیرے میں گیا تو یہ لوگ کہیں گے حر ڈر کر بھاگ گیا، میں نماز فجر کے بعد جاؤں گا۔ نماز صبح بھی پڑھی یزید کے لشکر میں تو کیا حر کی نماز قبول ہوئی؟ نہیں۔ ساری نمازیں یزید کے لشکر میں ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوئی، اور نماز صبح کے بعد حر امام حسین کے قدموں میں پہنچا اور امام حسین سے معافی مانگی، حسین نے معاف کیا، حر نے اجازت مانگی، حسین نے میدان میں جانے کی اجازت دی، حر ظہر سے پہلے شہید ہو گیا۔ یعنی کہ زندگی میں ایک رکعت نماز بھی حر کی قبول نہیں ہوئی، مگر میں ہر مولوی سے پوچھوں گا حر کی ایک رکعت نماز بھی قبول نہیں ہوئی، مگر حر گیا کہاں؟ توجہ، ہر مولوی کہے گا حر جنت گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے حر کو جنت کیا چیز لے گئی؟ نماز لے گئی یا عشق حسین لے گیا؟ حسینیت حسینیت حسینیت، نعرہ حیدر۔ کیا چیز حور کو جنت لے گئی؟ نماز جنت لے گئی یا عشق حسین؟
मौलवी एक बात बताता ही नहीं, हुर तो फिर भी मुसलमान था। इमाम हुसैन के लश्कर में 72 में 2 ईसाई भी मौजूद थे। एक इमाम हुसैन का गुलाम जिसका नाम था जॉन, जब उसने इमाम हुसैन से इजाजत मांगी ना, इमाम हुसैन ने पहले इजाजत नहीं दी, तो जॉन ने कहा मौला क्या आप मुझे इजाजत इसलिए नहीं देते हैं कि मैं काला हूं, मेरे पसीने से बदबू आती है। इमाम हुसैन ने कहा जॉन तुझे नहीं पता, मेरे नाना का भी एक गुलाम था बिलाल। पूरी तवज्जो, गले लगाया जॉन को और जॉन को इजाजत दी और ये कहकर इजाजत दी कि जॉन जब तू मख्तल में जाकर शहीद होगा तो जब शुहादा की लाशें पड़ी होगी तो सबसे ज्यादा जिसका चेहरा चमकेगा वो तेरा चेहरा होगा। दिखाओ मुझे किसी तारीख में कि हुसैन ने जॉन को भेजने से पहले कहा हो कि पहले कलमा पढ़ो मुसलमान बनो। इमाम हुसैन के लश्कर में एक और ईसाई थे जिसका नाम है अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी। पूरी तवज्जो, अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी भी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। जब वो शहीद हुए तो उनकी लाश को शिमरे बिन जिलजौशन लानती ने सले पर क्रॉस में टांग दिया था। उमर इब्ने साद लानती ने कहा ये तूने क्यों टांग दिया, इसके लाश को क्रॉस में क्यों लटकाया? तो शिमरे मलून ने कहा ताकि मैं लोगों को बताऊं कि देखो हुसैन का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हुसैन के लश्कर में सब नसरानी हैं, ईसाई हैं। उमर इब्ने साद मलून ने कहा कि अरे शिम्र, अगर तू ऐसा काम करेगा तो हमारे लश्कर के ईसाई बगावत कर देंगे, इस लाश को फौरन उतार। और जनाबे अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी का लाश क्रॉस से उतारा गया। उनका सर काट के शिम्र ने इमाम हुसैन के खेमे की तरफ फेंका। मां थी, मां सुनिएगा, ईसाई अब्दुल्ला बिन वहबे कल्बी की मां जब बेटे का कटा हुआ सर देखा तो एक मर्तबा सर उठाया और उठाने के बाद वापस यजीद के लश्कर में फेंककर उस मां ने कहा कि हम जो कुछ हुसैन के नाम पर सदका कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। ईसाई मां का जवाब। एक ईसाई मां है, कहने लगी बेटे का कटा हुआ सर फेंक दिया, कहा कि हम राहे हुसैन में जो सदका कर देते हैं उसे वापस नहीं लेते। अब बोल के उन ईसाइयों की निजात कैसे हुई? तवज्जो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मसलो अहलो बैती कमा सली सफीनतुन नूह मन रकबहा नजा वमन तखल्लफा गरकहा वहबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती के जैसी है। मन रकबहा नजा, जो इसमें सवार हो गया, नहीं तवज्जो किया, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया, जो सवार हो गया वो निजात पा गया। वमन तखल्लफा गरकहा वहबा, और जो दूर रहा वो डूब गया और हलाक हो गया। भाई नूह की कश्ती जाकर देख लेना, नूह की कश्ती में नूह का बेटा सवार नहीं हुआ, हलाक हो गया। मगर नूह की कश्ती में हराम जानवरों का जोड़ा भी रखा गया था, मगर वो जानवर भी निजात पा गए जो नूह की कश्ती में सवार हुए। अरे अब तक नहीं समझा, जितना बड़ा नमाजी हो अगर अहले बैत की कश्ती में सवार नहीं हुआ तो जहन्नम में जाएगा, और अगर गुनाहगार भी अहले बैत की कश्ती में सवार हुआ तो वो निजात पाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शब्बीर अली बारसी साहब, शब्बीर अली बारसी
غازی صاحب گناہگار بھی ہو اور اہل بیت کی کشتی میں آ جائے. نبی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاہ اور نجات کی کشتی ہے. تو جو حسین کے کشتی میں آ جائے وہ کیسے نجات پائے گا؟ اس لیے کہ بخش دیا جائے گا. نانا شافع محشر ہیں، بابا ساقی کوثر ہیں، ماں جنت کے عورتوں کی سردار ہے اور حسین خود جنت کا سردار ہے. حسین خود جنت کا سردار. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آقا نے فرمایا میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک جگہ میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، ایک چچا غصے میں آ گئے، کہنے لگے تو ہم بڈھوں کا سردار کون ہوگا؟ میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں. کہا ہم لوگ نہیں جائیں گے؟ میں نے کہا چچا عقیدہ صحیح کر لیجئے. ارے اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں غلاموں کو جوانی نہیں دے سکتا. جنت میں سارے نوجوان اور نوجوانوں کا سردار ہے حسین. پوری توجہ. اب اللہ کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھو صاحبان امر کی اطاعت کرو، صاحب امر کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. کون ہے صاحب امر؟ کسی نے کہا صاحب امر مولوی ہے، کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہے، اور ایک بہت بڑا نظریہ جو پیش کیا گیا جس پہ جو سب سے زیادہ پیش کیا گیا وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ صاحب امر وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. پوری توجہ کیجئے گا. سب سے بڑا نظریہ کیا دیا گیا؟ صاحب امر جو ہے وہ اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا وقت کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوگا اس کی اطاعت واجب ہے نا؟ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہی اپنے وقت کا امام ہوتا ہے، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے. پوری توجہ. میں نے کہا اگر سارے مسلمانوں پر، اگر امت مسلمہ پر یہ عقیدہ واجب و ملزوم کر دیا جائے کہ وقت کے بادشاہ کی اطاعت لازم ہے تو پھر مسلمانوں کو اللہ جانے کن کن ظالموں کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ یزید بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور یزید ایک دو ملک کا بادشاہ نہیں تھا، 32 ملکوں کا بادشاہ تھا. پوری توجہ. تو کیا خیال ہے مسلمانوں کا؟ کیا مسلمان یزید کی اطاعت کرے گا؟ اس لیے کہ یزید کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنا بھی پڑے گا، شراب بھی پینا پڑے گا، جوا بھی کھیلنا پڑے گا. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ یزید شرابی بھی تھا، یزید جواری بھی تھا، یزید زناکار بھی تھا، یزید سود خار بھی تھا، یزید کتوں کو پالنے والا تھا، یزید بندروں کو نچانے والا تھا،
یزید وہ تھا کہ جس نے اپنے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا، یزید وہ تھا جس نے اپنے پھوپھی کو اپنے حرم میں داخل کیا، یزید وہ تھا جس نے غلاف کعبہ کو جلوا دیا، یزید وہ تھا جس نے نبی کے روضے میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا۔ ارے کیا خیال ہے مسلمانوں کا، بنی ہاشم کے پیچھے چلو گے یا بنی امیہ کے پیچھے؟ پوری توجہ، کیا خیال ہے کس کے پیچھے چلنا ہے؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ وقت کے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے تو یزید بھی وقت کا بادشاہ تھا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ میں نے کہا میری جان تجھ میں اور ہم میں یہی فرق ہے، یزیدیوں میں اور حسینیوں میں یہی فرق ہے، تو نے بادشاہ کو امام مانا، ہم نے امام کو بادشاہ مانا۔ پوری توجہ بھائی، یہی فرق ہے یزیدیوں میں اور حسینیوں میں۔ انہوں نے کہا بادشاہ امام ہوتا ہے، ہم نے کہا امام بادشاہ ہوتا ہے۔ کس کا نظریہ صحیح ہے؟ خواجہ